السلام علیکم لسنرز، آج میں ریڈ کرنے جا رہی ہوں ناول صیاد کی قسط نمبر 10۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ جذبات کی رو میں بہہ کر انسان ہمیشہ کوئی نہ کوئی غلطی کرتا ہے۔ اغوا کار سے بھی یہی ہوا ہے۔ فصیحہ کے اغوا کے کیس میں ایک گواہ منظر عام پر آیا ہے۔ ہجر نے سب کو خبر سنائی۔ یہ تو اچھی خبر ہے، رمشا مسکراتے بولی۔ رمشا، اس شعبے میں تجربہ کار لوگ کون کون سے ہیں اور کرائم اینالسٹ کون ہے؟ ہجر نے رمشا سے سوال کیا۔ میم، آفیسر نعمان، آفیسر بلال، آفیسر سعید، آفیسر فاطمہ اور آفیسر فجر نے فیلڈ میں زیادہ وقت گزارا ہے اور حاجرہ کرائم اینالسٹ ہیں۔ رمشا نے وہاں موجود 20 افراد میں سے چند کا نام لیا۔ جیسے ہی ان کا نام لیا گیا وہ اپنی نشستوں سے کھڑے ہو گئے۔ وہ سب تقریباً 35 سے 40 سال کے تھے۔ ٹھیک ہے، اس نے رمشا کو جواب دیا، پھر سب نشستوں پر بیٹھ گئے۔ افراد کو دیکھتے بولی، یہاں آنے کے لیے آپ سب کا بہت شکریہ۔ آپ سب ہمیں بیک اپ فراہم کریں گے جبکہ تجربہ کار آفیسرز میرے ساتھ فیلڈ میں کام کریں گے۔ اس نے ان سب کا شکریہ ادا کیا، پھر وہ سب کانفرنس روم سے باہر نکل گئے۔ اب وہاں تجربہ کار آفیسرز، کرائم اینالسٹ، رمشا، الہان اور ہجر رہ گئے تھے۔ مس رمشا، اب تک ڈیڈ باڈیز کو کہاں کہاں تلاش کیا گیا ہے؟ اس نے سوال کیا۔ اس کی بات پر رمشا نے اسلام آباد کا میپ کھول کر ٹیبل پر پھیلا دیا۔ مارگیلا ہلز، بند فیکٹریاں، تمام سنسان جگہوں پر ڈیڈ باڈیز تلاش کی گئی ہیں۔ رمشا نے میپ پر ہائی لائٹ ہوئی جگہوں کا نام لیا۔ پہاڑوں پر ایک بار پھر تلاش کرو اور اس کے علاوہ جھیل میں تلاش کرو۔ ہو سکتا ہے اغوا کار نے مار کر انہیں جھیل میں پھینک دیا ہو۔ میپ پر بنی جھیل کی جانب اشارہ کرتے وہ بولی، آفیسر بلال اور آفیسر فجر، آپ دونوں گواہ کا بیان لینے جائیں۔ آفیسر رضا حمید وہاں آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ آفیسر فاطمہ، آپ پولیس فورس کے ساتھ جھیل پر جائیں اور وہاں ڈیڈ باڈیز تلاش کریں۔ آفیسر حاجرہ، آپ پچھلے تمام کیسز کا ریکارڈ دیکھیں کہ ماضی میں کہیں کسی مجرم نے باز کا نشان موقع واردات پر تو نہیں چھوڑا۔ آفیسر سعد، آپ جو بچے اغوا ہوئے ان کے گھر والوں سے پوچھ گچھ کریں، میں بھی کچھ دیر میں وہاں آؤں گی۔ آفیسر نعمان، آپ اسلام آباد میں موجود سب آرفنیج وزٹ کریں۔ آپ سب جائیں اور اگر کوئی انفارمیشن ملے تو مجھے فوراً انفارم کر دیجیے گا۔ اس نے سب کو یوں ایڈ کیا، پھر رمشا کو مخاطب کرتے ہوئے بولی، اب آپ سب اپنے ڈیوٹیز پوری کریں اور مسٹر سی ای او، آپ میرے ساتھ انٹروگیشن روم میں چلیں۔ اس کی بات پر وہ سب کانفرنس روم سے باہر نکل گئے جبکہ وہ اور الہان انٹروگیشن روم کی جانب بڑھ گئے۔ رمشا بھی ان کے ساتھ تھی۔ مس رمشا، انٹروگیشن روم میں لگے کیمرے اور ریکارڈرز بند کر دیں۔ دروازہ پار کرتے اس نے رمشا کو ہدایت دی۔ رمشا سر ہلاتے ہوئے ایڈمنسٹریشن ڈپارٹمنٹ کی جانب بڑھ گئی جبکہ وہ دونوں انٹروگیشن روم میں رکھی کرسیوں تک آئے۔ اس کمرے کے وسط میں ایک میز اور 2 کرسیاں تھیں۔ اپنا بھورے رنگ کا لانگ کوٹ اتار کر الہان نے کرسی کی پشت پر رکھا، پھر کرسی پر بیٹھ گیا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے روبرو تھے۔ ہجر خاموشی سے انٹروگیشن روم کی دیواروں کا جائزہ لے رہی تھی جبکہ الہان اس کے بولنے کا انتظار کر رہا تھا۔ کمرے کی دیوار پر لگا کیمرہ اور ٹیبل کی سطح کے نیچے ریکارڈر لگا تھا۔ ہجر کیمرے اور ریکارڈر کے بند ہونے کے انتظار میں تھی۔ پھر یوں ہی کیمرے کی سرخ بتی بند ہوئی اس نے آغاز کیا، کیمرے اور ریکارڈر بند کروا دیے ہیں میں نے، اس لیے اب آپ بے فکر ہو کر اپنے راز بتا سکتے ہیں۔ یقین مانیں آپ کے راز اس کمرے سے باہر نہیں جائیں گے۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے بالکل سامنے بیٹھے تھے۔ میرے کوئی راز نہیں، وہ میز پر کونیاں ٹکاتے بولا۔ ہر انسان کے راز ہوتے ہیں، ایسے راز جو وہ کسی سے نہیں کہتا، اپنے آپ سے بھی نہیں۔ جو راز میں خود سے بھی چھپاتا ہوں بھلا آپ کو کیسے بتا سکتا ہوں؟ وہ اس کی کالی آنکھوں میں دیکھتا ہوا بولا، آپ کے راز کا تعلق اس کیس سے ہے اور اس کیس کو حل کرنا میرا کام ہے، اس لیے آپ کو انہیں مجھ سے چھپانا نہیں چاہیے۔ اس نے اسے کنونس کرنا چاہا، میں کچھ نہیں چھپا رہا۔ وہ ایک لفظ پر زور دے کر بولا، اگر آپ کچھ چھپا نہیں رہے تو پھر آپ کا رویہ اتنا عجیب کیوں ہے؟ اس نے بھوے اچکاتے پوچھا، کیا ہوا میرے رویے کو؟ اس نے الٹا اسے سوال کیا، آپ اتنے سرد کیوں ہیں؟ آپ نے خود کے گرد یہ سرد پن کا خول کیوں چڑھا رکھا ہے؟ ماضی میں ایسا کیا ہوا تھا جس نے آپ کو اندر تک ہلا کر رکھ دیا تھا؟ اس نے پے در پے سوال کیے۔ نہ میں سرد ہوں اور نہ ہی میرے ماضی میں ایسا کوئی حادثہ ہوا تھا، اس نے تردید کی۔ آپ مسکراتے کیوں نہیں ہیں؟ آپ اپنا دایاں ہاتھ ہمیشہ پاکٹ میں کیوں چھپا کر رکھتے ہیں؟ ہر وقت اپنی کلائی پر بلیک بینڈ کیوں پہنے رکھتے ہیں؟ وہ بڑی تیز نظر رکھتی تھی، تبھی تیسری ملاقات میں ہی نوٹس کر گئی تھی کہ وہ ہر وقت اپنا دایاں ہاتھ پاکٹ میں ڈالے رکھتا ہے اور کلائی پر سیاہ بینڈ پہنتا ہے۔ میں ہیکزا ڈیکلی ہوں اور میری 6 انگلیاں دیکھنے کے بعد سب اپنی رائے کا اظہار کرنے لگتے ہیں۔ کئی کہتے ہیں کہ دائیں ہاتھ کی 6 انگلیاں خوش قسمتی کی علامت ہیں جبکہ چند ایک کا کہنا ہے کہ یہ طاقت کو ظاہر کرتی ہیں۔ میں ان چیزوں پر یقین نہیں رکھتا اور ان سب باتوں سے بچنے کے لیے میں زیادہ تر اپنا دایاں ہاتھ پاکٹ میں رکھتا ہوں تاکہ یہ دوسروں کی نظر میں نہ آئے۔ اس نے تفصیل بتائی۔ یہ تو ایک سوال کا جواب ہوا، یہ بتائیں کہ آپ سیاہ بینڈ کیوں پہنتے ہیں؟ ہجر نے اپنا سوال دہرایا۔ میرا نہیں خیال کہ ان سب سوالوں کا کیس سے کوئی تعلق ہے، اس نے احساس دلانا چاہا۔ آپ کا اس کیس سے تعلق ہے، اس لیے آپ سے جڑی ہر غیر معمولی بات بھی اس کیس سے جڑی ہے، ہجر جتانے والے انداز میں بولی۔
میں مسکراتا ہوں یا نہیں مسکراتا، بینڈ پہنتا ہوں یا نہیں، یہ سب میری انتہائی ذاتی معلومات ہیں، اس لیے بہتر ہے کہ آپ ان سب میں نہ پڑیں۔ کیس کے متعلق کوئی سوال ہے تو پوچھیں، وہ چبا چبا کر بولا۔ اس انٹروگیشن روم میں کوئی بھی چیز ذاتی نہیں ہوتی، آپ ہر سوال کا جواب دینے کے پابند ہیں۔ چلیں ایسا کرتے ہیں کہ آسان سوال سے آغاز کرتے ہیں، یہ بتائیں کہ آپ نے مجھے کیسے اپروچ کیا؟ ہجر نے سوال بدلا۔ 6 ماہ پہلے جب صرف پہلا بچہ اغوا ہوا تھا تب میں امریکہ گیا تھا، میرا ایک دوست امریکن پولیس میں ہے، اس سے ملنے میں وہاں پولیس اسٹیشن گیا اور اتفاقاً آپ وہاں موجود تھیں۔ آپ تب اپنے پچھلے کیس کی تفتیش کر رہی تھیں۔ اس کے ذہن میں وہ منظر چلنے لگا۔ اپنے دوست سے ملنے کے بعد وہ اس کے آفس سے باہر نکلا ہی تھا، ایک کمرے کے باہر سے گزرتے اس کے کانوں میں ایک نسوانی آواز ٹکرائی، کہاں ہے وہ؟ دروازہ کھلا ہونے کے باعث اسے یہ بات واضح سنائی دی تھی۔ اس نے دروازے کے اندر جھانکا تو وہاں ایک لڑکی بیٹھی تھی، اسے اس لڑکی کا نیم رخ نظر آ رہا تھا، بلانڈ بال اور بلیک ڈریس سوٹ میں ملبوس وہ لڑکی اپنے سامنے بیٹھے 40 سالہ شخص سے مخاطب تھی۔ اس شخص کو ہتھکڑیاں ڈال کر بٹھایا گیا تھا۔ میں نہیں جانتا میڈم، اس شخص نے ڈرتے ہوئے جواب دیا۔ تم جانتے ہو وہ کہاں ہے، کیونکہ تم ہی نے اسے اغوا کیا ہے، وہ پراعتماد لہجے میں بولی۔ وہ وہیں دروازے میں کھڑا ان کی گفتگو سننے لگا۔ میں نے نہیں کیا اس بچی کو اغوا، اس نے تردید کی۔ میں نے تو بچی کا ذکر ہی نہیں کیا، پھر تم کیسے جانتے ہو کہ بچی اغوا ہوئی ہے؟ میں نے نہیں کیا اسے اغوا، مسلسل جھٹلا رہا تھا، پریشانی کی وجہ سے بال گرنا، ماتھے پر پسینے کے قطرے، تیز دھڑکن، وہ بول رہی تھی جب اس شخص نے اس کی بات کاٹی۔ میں نے کچھ نہیں کیا، کل رات جب بچی اغوا ہوئی تھی اپنی ورک شاپ میں سو رہا تھا، نیند کی کمی کے باعث آنکھوں کے نیچے ہلکے، شرٹ کے بازوؤں پر فولڈنگ کے نشانات اس بات کا ثبوت ہیں کہ تم عام طور پر انہیں موڑے رکھتے ہو، مگر آج ایسا ہوا ہے کہ تم نے انہیں سیدھا کر رکھا ہے۔ کہیں بازوؤں پر بچی کے دانتوں کے نشان تو نہیں، جنہیں چھپانے کے لیے تم نے بازو سیدھے کر رکھے ہیں؟ ہو سکتا ہے بچی نے خود کو بچانے کے لیے تمہارے بازو پر کاٹا ہو، ایسا ہی ہے نا؟ وہ اپنی باتوں سے مسلسل ایک شخص کو بولنے پر اکسا رہی تھی۔ میں نے کچھ نہیں کیا، وہ شخص بضد تھا۔ کیا تم نے اسے مار دیا ہے یا پھر تم نے اسے کہیں بند کر دیا ہے؟ کیا وہ کوئی تنگ سی جگہ ہے جہاں کوئی ہوا نہ ہو سکتا ہے وہ کوئی تہہ خانہ ہو؟ نہیں، وہ تہہ خانہ نہیں ہوگا، تم ابھی اس کام میں نئے ہو، تہہ خانے میں نہیں رکھ سکتے، ضرور وہ جگہ گاڑی کا ٹرنک ہے نا؟ اس کی بات سن کر وہ شخص ہڑبڑایا۔ میں نے اسے نہیں مارا، نہ ہی اغوا کیا، مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ اس شخص نے آخری کوشش کی۔ وہ گاڑی چوری کی ہوگی جس کے ٹرنک میں تم نے بچی کو بند کیا ہے، اور گاڑی یقیناً اس جگہ کے قریب کھڑی ہوگی جہاں سے تمہیں گرفتار کیا گیا ہے۔ میز پر کونیاں ٹکاتے اس نے اپنی بات مکمل کی۔ اب کی بار اس شخص نے کوئی بھی تردید نہیں کی، بس سر جھکائے بیٹھا رہا۔ اس لڑکی کے میز پر کونیاں ٹکانے سے اس کے دائیں کلائی واضح ہوئی۔ اس کی کلائی پر ایک نشان تھا، اور اس نشان پر نظر پڑتے ہی دروازے کے باہر کھڑے الہان کو شوق لگا۔ کبھی وہ ایک نظر اس لڑکی کے نیم رخ کو دیکھتا تو کبھی اس کی کلائی پر بنے نشان کو۔ وہاں موجود باقی سب چیزیں پس منظر میں چلی گئی تھیں۔ وہ لڑکی اپنے سامنے بیٹھے شخص سے شاید کچھ اور بھی کہہ رہی تھی، مگر الہان سن نہیں پایا۔ کچھ لمحے لگے تھے اسے خود کو سنبھالنے میں، پھر وہ لمبے ڈگ بھرتا واپس اپنے دوست کے آفس میں گیا۔ یہ ساتھ والے روم میں جو لڑکی بیٹھی ہے یہ کون ہے؟ اندر قدم رکھتے ہی وہ بے ترتیب انداز میں بولا۔ وہ مس ہجر ہیں، کرمنل سائیکالوجسٹ، کیس کے سلسلے میں آئی ہیں پولیس اسٹیشن۔ تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ کرسی پر بیٹھے لگ بھگ اسی کی عمر کے شخص نے جواب دیا۔ نہیں، میں ویسے ہی پوچھ رہا تھا، میں چلتا ہوں اب۔ اپنے منہ پر ہاتھ پھیر کر اس نے خود کو کمپوز کیا، پھر پولیس اسٹیشن سے باہر نکل گیا۔ اس کی سوچوں کا تسلسل ہجر کی آواز پر ٹوٹا تھا۔ آپ نے اندازہ لگایا کہ یہ فائل دیکھنے کے بعد میں یہ کیس لے لوں گی؟ اس کے منہ سے سارا واقعہ سننے کے بعد ہجر نے سوال کیا۔ اس دن میں نے آپ کے دائیں ہاتھ کی کلائی پر بنا نشان دیکھ لیا تھا۔ الہان کے پرسکون انداز میں کہے گئے الفاظ ہجر کو بے سکون کر گئے۔ کون سا نشان؟ میرے ہاتھ پر کوئی نشان نہیں۔ اس نے اسے جھٹلانا چاہا۔ میں جانتا ہوں کہ آپ کے ہاتھ پر باز کا نشان ہے، جسے چھپانے کے لیے آپ بہت تگ و دو کرتی ہیں، مگر اس دن میں نے یہ نشان دیکھ لیا تھا، اس لیے چھپانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ وہ پریقین لہجے میں بولا۔ اس پریقین انداز پر ہجر کچھ بول نہ پائی۔ اپنے اس نشان کو وہ دوسروں کی نظروں سے چھپانے کے لیے ہمیشہ فل سلیوز پہنتی تھی، مگر وہ پھر بھی اس نشان کو دیکھ چکا تھا۔ میں جانتا تھا کہ کیس کی فائل میں باز کا نشان دیکھنے کے بعد آپ کیس لینے پر راضی ہو جائیں گی، اس لیے میں فائل دیکھنے پر زور دے رہا تھا۔ اسے خاموش دیکھ کر الہان ایک بار پھر بولا۔ وہ بس اتنا ہی کہہ سکی۔ کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ یہ نشان آپ کے ہاتھ پر کیسے آیا؟ اس کے چہرے کے تاثرات جانچتے ہوئے الہان نے استفسار کیا۔ میں نہیں جانتی، یہ نشان میرے ہاتھ پر کس نے بنایا؟ جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے یہ نشان میرے ساتھ ہے۔ گود میں رکھے اپنے دائیں ہاتھ کی کلائی دیکھتے ہوئے وہ بولی۔ اس کی کلائی پر مرے ہوئے باز کا نشان تھا۔ کیا آپ کے فاسٹر پیرنٹس بھی نہیں جانتے کہ نشان آپ کے ہاتھ پر کیسے آیا؟ وہ بہت سوچ سمجھ کر سوال کر رہا تھا، جبکہ ہجر نے اپنے نشان کو دیکھتے ہوئے ٹرانس کی کیفیت میں جواب دیا۔ ان کا کہنا ہے کہ 26 سال پہلے جب میں انہیں زخمی حالت میں ملی تھی، یہ نشان میری کلائی پر موجود تھا۔
اس نشان کے ذریعے میں نے اپنے اصل تک پہنچنے کی بہت کوشش کی ہے مگر کوئی خاطر خواہ فائدہ نہ ہوا۔ ناروے، دبئی اور امریکہ کے سارے کیسز کی فائل دیکھی میں نے مگر ماضی کے کسی بھی کیس میں مجرم نے اس نشان کو استعمال نہیں کیا۔ امریکہ، دبئی اور ناروے میں ایسا کوئی کیس نہیں جہاں مجرم نے اس نشان کا استعمال کیا ہو مگر پاکستان میں 26 سال پہلے ایک مجرم نے باز کے بالکل اسی نشان کو استعمال کیا تھا۔ اس نے اپنے سب وکٹمز کے ہاتھ پر ایسا نشان بنایا تھا۔ الہان کی بات پر وہ ٹرانس سے باہر نکلی۔ کیا پاکستان میں؟ وہ بے یقین انداز میں بولی۔ پاکستان میں کئی سال پہلے ایک ایسا کیس سامنے آیا تھا۔ الہان ایک ایک لفظ پر زور دیتے بولا۔ آپ کو یہ سب کیسے معلوم؟ وہ واپس اپنے موڈ میں آ چکی تھی، تبھی جانچتی نظروں سے اس کی جانب دیکھتے بولی۔ اس کے سوال پر الہان نے میز پر ٹکے اپنے دائیں ہاتھ کی گلائی پر سے سیاہ بینڈ ہٹایا۔ اس کے ہاتھ پر بھی بالکل ویسا ہی نشان تھا۔ ہجر وہ نشان دیکھ کر حیران ہوئی۔ اسی نشان کو چھپانے کے لیے میں بینڈ پہنتا ہوں۔ آپ کی طرح میں بھی صرف اسی نشان کے باعث اس کیس میں دلچسپی لے رہا ہوں۔ وہ بے تاثر لہجے میں بولا۔ کیا آپ 26 سال پہلے والے کیس میں وکٹم تھے؟ اس کی بھوری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اس نے سوال کیا۔ میں نے جتنا آپ کو بتانا تھا میں نے بتا دیا۔ فی الحال میں آپ کے مزید کسی سوال کا جواب نہیں دے سکتا مگر بہت جلد میں آپ کو ساری حقیقت بتا دوں گا۔ آپ مجھے کچھ وقت دیں۔ اس نے دھیمے لہجے میں کچھ وقت مانگا۔ وہ بس کیتھی کے جواب کے انتظار میں تھا۔ کتنا وقت؟ اس نے آئیبرو جھکائی۔ میں کنفرم نہیں بتا سکتا مگر زیادہ وقت نہیں لوں گا میں۔ اس نے اسے یقین دلانا چاہا۔ ٹھیک ہے، وہ متفق ہوئی۔ شکریہ۔ اس نے شکریہ ادا کرنے پر ہجر نے سر ہلانے پر اتفاق کیا۔ پھر وہ دونوں اپنی نشست سے کھڑے ہوئے اور انٹروگیشن روم سے باہر نکل گئے۔ ان کا رخ پارکنگ کی جانب تھا کیونکہ انہیں اغوا ہونے والے بچوں کے لواحقین سے ملنے جانا تھا۔ گاڑی کے قریب پہنچ کر الہان نے ہجر کے لیے فرنٹ ڈور کھولا تو وہ خاموشی سے اندر بیٹھ گئی۔ مسٹر الہان۔ الہان ڈرائیونگ سیٹ سنبھالنے ہی لگا تھا جب اسے کسی نے پکارا۔ اس نے مڑ کر آواز کی سمت دیکھا تو وہاں پولیس یونیفارم میں موجود ایک شخص کھڑا تھا۔ ایک شخص کو دیکھ کر اس کی آنکھوں میں شناسائی در آئی۔ ہجر سے ایکسکیوز کرتا وہ شخص کی جانب بڑھ گیا۔ گاڑی میں بیٹھی ہجر سرسری نگاہ سے ارد گرد کا جائزہ لے رہی تھی جب اس کی نگاہ گاڑی کے ڈیش بورڈ پر رکھی ایک کتاب پر پڑی۔ ایک نظر بھورے کوٹ میں ملبوس ایک شخص سے باتیں کرتے الہان پر ڈالنے کے بعد اس نے ہاتھ بڑھا کر وہ کتاب پکڑی۔ وہ ایک پرانی ڈکشنری تھی۔ اس نے ڈکشنری کے صفحے پلٹے تو وہاں مختلف الفاظ ہائی لائٹ کیے گئے تھے۔ درد، خوشی، خوف، دکھ، پچھتاوا۔ اس نے خود کلامی کے انداز میں وہ الفاظ پڑھے۔ وہ سب احساسات کے نام تھے۔ ایک نارمل شخص کو احساسات یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، پھر ان لفظوں کو ہائی لائٹ کیوں کیا گیا ہے؟ وہ پرسوچ انداز میں بولی۔ اب اس نے کتاب کا آخری صفحہ کھولا۔ وہاں ایک پیغام لکھا تھا۔ پیارے الہان، ابھی اس نے پہلے 2 لفظ ہی پڑھے تھے جب اسے احساس ہوا کہ وہ واپس گاڑی کی جانب بڑھ رہا ہے۔ اسے واپس آتے دیکھ کر اس نے پیغام پڑھنے کا ارادہ ترک کیا اور وہ کتاب اسی انداز میں ڈیش بورڈ پر رکھ دی جس طرح وہ پہلے پڑھی تھی۔ انتظار کروانے کے لیے معذرت۔ سیٹ بیلٹ باندھتے ہوئے الہان بولا۔ اٹس اوکے۔ اس کے ذہن میں اب تک کتاب پر ہائی لائٹ ہوئے الفاظ گردش کر رہے تھے۔ گاڑی میں خاموشی چھائی تھی۔ ہجر اپنی سوچ میں گم تھی جبکہ الہان مستعدی سے ڈرائیو کر رہا تھا۔ اچانک سے ہجر کا موبائل رنگ کیا تو جسٹن بیبر کے لو یور سیلف گانے کی آواز سے گاڑی گونج اٹھی۔ گانے کی آواز پر الہان بھی متوجہ ہوا تھا۔ ہجر نے اسکرین دیکھی جہاں مور کا نام جگمگا رہا تھا۔ لمحے کی تاخیر کیے بغیر اس نے فون اٹھایا۔ ہالو مور، کیسی ہیں آپ؟ وہ مسکراتے ہوئے نارویجین زبان میں بولی۔ میں ٹھیک ہوں ہجر، تم کیسی ہو؟ پہنچ گئی پاکستان؟ دوسری جانب سے مور نے سوال کیا۔ میں بھی ٹھیک ہوں مور، کل صبح پہنچ گئی تھی میں پاکستان، اس نے اطلاع دی۔ الہان کو اس کی بات تو سمجھ نہ آ رہی تھی مگر اس کے بار بار مور کہنے پر وہ سمجھ گیا کہ اس کی فوسٹر مدر کا فون ہے۔ سائمن کے منہ سے وہ کئی بار مور اور فار کا لفظ سن چکا تھا۔ کل کی تم پہنچ گئی ہو مگر مجال ہے کہ جو اپنی خیریت کی اطلاع دی ہو، وہ سخت لہجے میں بولی۔ میں نے رات کو فون کیا تھا آپ کو مگر فون بند تھا آپ کا، اس نے دھیمے لہجے میں وضاحت کی۔ اگر میرا فون بند تھا تو اپنے فار کو فون کر لیتی، کل کی پریشان ہو رہی ہوں میں، انہوں نے اسے احساس دلانا چاہا۔ میری صبح فار سے بات ہو گئی تھی، میں نے انہیں اپنے پہنچنے کا بتا دیا ہے۔ بالوں میں ہاتھ پھیرتے اس نے اطلاع دی۔ ایرک نے مجھے نہیں بتایا، پوچھتی ہوں میں ذرا ان سے۔ مور، میں آپ کو رات کو فون کروں گی، ابھی ورکنگ آورز ہیں۔ مزید چند باتیں کرنے کے بعد اس نے کہا، ٹھیک ہے، اپنا خیال رکھنا۔ اوکے۔ اختتامی کلمات ادا کرنے کے بعد اس نے فون بند کیا۔ فون بند ہونے کے کچھ دیر بعد وہ لوگ علی ریاض کے گھر پہنچے۔ آفیسر سعد اپنی ٹیم کے ساتھ پہلے ہی وہاں موجود تھے۔ ان کی گاڑی رکتے دیکھ کر آفیسر سعد ان کی جانب بڑھے۔ بات ہوئی علی کے گھر والوں سے؟ ہجر نے آفیسر سعد سے سوال کیا۔ جی میم، مگر کوئی خاطر خواہ معلومات نہیں ملی، 35 سالہ آفیسر سعد نے نا امیدی سے جواب دیا۔ میں خود بات کر کے دیکھتی ہوں، کہتے ساتھ ہی وہ گھر کے اندر چلی گئی۔ خستہ سی وہ 3 منزلہ عمارت جس کی نچلی منزل پر علی کا خاندان کرائے پر رہتا تھا۔ الہان اور سعد بھی اس کے پیچھے اندر چلے گئے۔
گھر میں داخل ہوتے ہی پولیس یونیفارم میں ملبوس وہ ایک شخص سے مخاطب ہوئی، علی ریاض کی والدہ کہاں ہیں؟ اس کے سوال پر اس آفیسر نے دائیں جانب بنے کمرے کی طرف اشارہ کیا۔ ہجر سر ہلاتے اندر چلی گئی۔ میں ہجر ہوں، ہیڈ آف کرائم برانچ، مجھے آپ سے کچھ دیر بات کرنی ہے۔ اپنے بیج کو دکھاتے اس نے اپنا تعارف کروایا۔ الہان نے اس کے جملے کو ٹرانسلیٹ کر کے علی ریاض کی والدہ تک پہنچایا۔ ضرور بیٹی، آؤ بیٹھو، وہ شفقت سے بولی۔ کیا آپ نے اغوا سے چند روز پہلے علی کے رویے میں کوئی تبدیلی محسوس کی تھی؟ اس نے سوال کیا۔ نہیں، اس کا رویہ بالکل ویسا ہی تھا۔ ذہن پر زور ڈال کر سوچیں، کوئی بھی غیر معمولی حرکت کی ہو، اس نے آپ کے سامنے کسی انجان شخص کا ذکر کیا ہو؟ ہجر نے زور دیا۔ اس کی بات پر وہ عورت کچھ دیر سوچنے لگی۔ ہاں، یاد آیا، اغوا سے 15-20 دن پہلے جب وہ اسکول سے گھر آیا تو کپڑے بہت گندے ہو گئے تھے۔ میرے پوچھنے پر کہنے لگا کہ اسکول سے واپسی پر گر گیا تھا، ایک شخص نے اس کی مدد کی تھی، اس کو پانی وغیرہ پلایا تھا۔ وہ سوچ سوچ کر بتانے لگی۔ اور کوئی بات جو اس نے اس شخص کے بارے میں کہی ہو؟ وہ جانچتی نظروں سے ان کی جانب دیکھ رہی تھی۔ بس اتنا ہی بتایا تھا۔ ٹھیک ہے، کیا علی کو ڈرائنگ میں دلچسپی تھی؟ اس نے اگلا سوال کیا۔ نہیں، وہ تو شروع ہی سے ڈرائنگ میں کمزور رہا ہے، وہ آنچل سے آنسو پوچھتے بولی۔ صحیح، علی کا سامان کہاں ہے؟ ہجر نے سامان کے متعلق استفسار کیا۔ اگلے کمرے میں رکھا ہے اس کا سامان، انہوں نے ہاتھ کے اشارے سے بتایا۔ اغوا کے بعد سے کسی نے اس کا سامان چھیڑا تو نہیں؟ وہ سب ایک کمرے سے نکل کر دوسرے کمرے میں داخل ہو رہے تھے۔ نہیں، اس کا سامان تو اغوا ہونے والے دن سے یوں ہی رکھا ہے، علی ریاض کی ماں نے جواب دیا۔ پھر وہ خود کمرے سے باہر نکل گئی۔ اب وہاں ہجر، الہان اور آفیسر سعد رہ گئے تھے۔ ہاتھوں پر گلوز چڑھانے کے بعد وہ علی کا سامان دیکھنے لگی۔ سامان زیادہ نہیں تھا، بس چند کپڑے اور کتابیں تھیں۔ وہ سب بیکار چیزیں ہیں، مجھے لگتا ہے ہمیں یہاں زیادہ وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ اسے سامان کی جانچ پڑتال کرتے دیکھ آفیسر سعد نے اپنی رائے کا اظہار کیا۔ اس کی بات پر ہجر نے آئیبرو اچکائی۔ علی جہاں گیا ہے اور جو شواہد اس نے پیچھے چھوڑے ہیں وہ سب اسی جگہ موجود ہیں، ہجر نے جواب دیا تو آفیسر سعد خاموش ہو گئے۔ علی صبح گھر سے اسکول کے لیے نکلا تھا۔ اس کے دوستوں کے مطابق وہ اسکول پہنچا تھا، مگر اسکول سے واپس گھر نہیں آیا۔ اسکول میں اس کا رویہ معمول کے مطابق تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ روز اسکول کے بعد وہ اغوا کار سے ملنا اس کے معمول کا حصہ تھا۔ وہ شخص جس نے اسے اس کی مدد کی وہی اغوا کار ہے۔ پہلے اس نے علی کی مدد کی، پھر بہانے بہانے سے اس سے ملنے لگا اور پھر آہستہ آہستہ اس کا اعتماد جیتا۔ وہ پرسوچ انداز میں بول رہی تھی اور ساتھ ساتھ کتابیں پلٹ رہی تھی۔ اسی دوران ایک کتاب میں سے چند صفحے زمین پر گرے۔ اس نے آگے بڑھ کر صفحے اٹھائے اور انہیں دیکھنے لگی۔ وہ باز کی تصویریں تھیں جنہیں شاید پریکٹس کے لیے بنایا گیا تھا۔ پہلی چند تصویریں علی سے ٹھیک سے نہ بنی تھیں، مگر جیسے جیسے وہ پریکٹس کرتا رہا باز کی تصویر بہتر ہوتی گئی۔ وہ تصویر علی نے خود بنائی تھی اور چونکہ اس کی ڈرائنگ اچھی نہیں تھی اس لیے باز کی تصویر بنانے میں مہارت حاصل کرنے میں اسے کئی دن لگے۔ کہتے ساتھ ہی ہجر نے وہ تصویریں لفافے میں ڈالیں اور پھر وہ لوگ وہاں سے نکل آئے۔ ابھی وہ گھر کے باہر ہی تھے جب اس کا فون بجا۔ فون رضا حمید کا تھا۔ اس نے کال ریسیو کی۔ میم، گواہ کا بیان ریکارڈ ہو گیا ہے، رضا حمید نے اطلاع دی۔ ریکارڈنگ بھیجے مجھے، اس نے اسے آرڈر دیا۔ ٹھیک ہے میم۔ مزید چند باتوں کے بعد اس نے فون بند کیا۔ فون بند ہوتے ابھی کچھ لمحے گزرے تھے جب اسے ویڈیو موصول ہوئی۔ ہجر نے گاڑی میں بیٹھتے ہوئے ساتھ ہی ویڈیو آن کی، مگر اغوا کا بیان چونکہ اردو میں تھا اس لیے وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ مسٹر سی ای او، اس نے الہان کو پکارا۔ جی، الہان نے ایک نظر اس کے چہرے پر ڈالنے کے بعد نظریں دوبارہ سڑک پر ٹکا دیں۔ اس کو ٹرانسلیٹ کر دیں، اس نے مدعا بیان کیا۔ آپ لیٹ کریں، میں ٹرانسلیٹ کر کے بتا دیتا ہوں۔ گاڑی سڑک کے ایک طرف پارک کرتے ہوئے اس نے کہا۔ آفیسر سعد بھی پولیس کی گاڑی میں ان کے پیچھے پیچھے آ رہے تھے۔ انہیں رکتے دیکھ کر وہ گاڑی ان کے قریب لا کر بولے، کوئی مسئلہ ہے؟ نہیں، آپ جائیں، ہم آ رہے ہیں۔ الہان کی بات پر سر ہلا کر وہ چلے گئے، جبکہ وہ خود ہجر کے ہاتھ میں پکڑے فون پر چلتی ویڈیو کی جانب متوجہ ہوا۔ اس ویڈیو میں ایک شخص تھا جس کی عمر لگ بھگ 36 سال کے قریب تھی۔ اس کی دائیں گال پر جھلسنے کے نشانات تھے۔ میرا نام امجد ہے اور میں ایک مکینک ہوں۔ گرلز کالج کے قریب ہی میری دکان ہے۔ 28 نومبر کی دوپہر کو میں کھانے کے لیے قریبی ڈھابے تک جا رہا تھا جب مجھے ایک لڑکی کے چیخنے کی آواز آئی۔ میں آواز کی سمت بھاگا اور وہاں میں نے دیکھا کہ ایک آدمی ایک لڑکی کے منہ پر رومال رکھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ لڑکی خود کو آزاد کروانے کے لیے مسلسل ہاتھ پاؤں مار رہی تھی، مگر آخر وہ شخص رومال اس کے منہ پر رکھنے میں کامیاب ہو گیا اور پھر وہ لڑکی بے ہوش ہو گئی۔ اس بے ہوش لڑکی کو وہ شخص قریب کھڑی اپنی گاڑی میں ڈال کر لے گیا۔ میں نے اسے بچانے کی کوشش کی تھی مگر میرے پہنچنے سے پہلے ہی وہ لڑکی کو لے کر بھاگ گیا۔ امجد نامی شخص بیان دے کر فارغ ہوا تو پولیس آفیسر نے اس سے سوال کیا، آپ نے اس کی شکل دیکھی؟ نہیں، اس نے منہ پر سفید چمڑی کا ماسک پہن رکھا تھا اور وہ لنگڑا کر چل رہا تھا۔ امجد نے سر پر پہنی ٹوپی صحیح کرتے جواب دیا۔ جس گاڑی میں اغوا کار لڑکی کو لے کر گیا تھا وہ کون سی ماڈل کی تھی؟
گاڑی کا نمبر وغیرہ کچھ یاد ہے آپ کو؟ پولیس آفیسر نے اگلا سوال کیا، جس کا ترجمہ الہان نے ہجر تک پہنچایا۔ گھبراہٹ میں نمبر تو نہیں دیکھ پایا، مگر گاڑی آلٹو تھی۔ ماڈل بہت پرانا تھا، مگر گاڑی کی حالت صاف ستھری تھی۔ وہ شخص سوچ سوچ کر جواب دے رہا تھا۔ رنگ کیا تھا گاڑی کا؟ بلیک۔ وہ لمحے کی تاخیر کیے بغیر بولا۔ اس اغوا کار کے متعلق کوئی اور چیز یاد ہے آپ کو؟ کوئی نشان وغیرہ؟ پولیس آفیسر نے ایک اور سوال کیا۔ وہ شخص کالے رنگ کے کپڑوں میں ملبوس تھا اور اس نے مکمل طور پر خود کو ڈھانپ رکھا تھا، اس لیے میں کوئی اور چیز نہیں دیکھ پایا۔ ٹھیک ہے، اگر آپ کوئی مزید تفصیل یاد آئے تو بتا دیجیے گا۔ پولیس آفیسر کے آخری جملے کے بعد ویڈیو ختم ہو گئی تھی۔ الہان نے گاڑی دوبارہ سٹارٹ کی، جبکہ ہجر ابھی بھی ویڈیو میں موجود شخص کے متعلق سوچ رہی تھی۔ کچھ سوچنے کے بعد اس نے کرائم اینالسٹ حاجرہ کا نمبر ملایا۔ حاجرہ، پتہ کرو کہ اس وقت اسلام آباد میں کتنے لوگوں کے پاس آلٹو گاڑیاں ہیں۔ جن لوگوں کے پاس پرانے ماڈل کی آلٹو ہے، ان کے متعلق ساری معلومات جمع کرو۔ اس نے کال ملتے ہی آرڈر دیا۔ اوکے میم، حاجرہ مؤدب انداز میں بولی اور ساتھ ہی اس نے کال بند کی۔ وہ لوگ اب دوسرے اغوا ہونے والے بچے کے معین الدین کے گھر جا رہے تھے۔ صیاد، 13واں باب۔ 8 سال۔ آج 8 سال بیت گئے اس آنے کو گزرے ہوئے۔ کہنے کو تو یہ 8 سال تھے، مگر مرتضیٰ علوی کی زندگی میں یہ 8 سال 8 صدیوں کی طرح گزرے تھے۔ بے کیف اور بے سکون سے دن جو صبح طلوع ہونے کے بعد ڈھلنے کا نام ہی نہیں لیتے تھے۔ پچھلے 8 سالوں سے وہ ایک ہی مدار میں گردش کر رہا تھا، مگر 2 دن پہلے اس کا یہ مدار بھی چھن گیا تھا۔ ہاتھ پر ہاتھ دھرے سفید کپڑے میں ملبوس علوی ہاؤس کے وسط میں بنے ہال میں بیٹھا وہ گزرے سالوں کا تجزیہ کرنے لگا۔ 8 سال پہلے آج کی ہی تاریخ کو وہ لوگ گوادر گئے تھے، اللہ یار کی حویلی اس سے ملنے۔ گوادر سے شام کے نکلے اور وہ ان کی بیوی فرا رات کے پہلے پہر گھر واپس پہنچے تھے۔ گھر داخل ہوتے ہی سب سے پہلے اس کی نظر لاؤنج میں چکر لگاتے عابد علوی پر پڑی۔ فاریہ بیگم بھی ان کے قریب ہی صوفے پر بیٹھیں، منہ میں کوئی ورد کرنے میں مصروف تھیں۔ السلام علیکم۔ گھر میں داخل ہوتے مرتضیٰ اور فرا نے سلام کیا۔ وعلیکم السلام۔ آپ لوگ سوئے نہیں اب تک؟ فرا ان دونوں کو لاؤنج میں بیٹھے دیکھ کر بولی۔ تم لوگوں کا انتظار کر رہے تھے۔ الہان نہیں آیا تم لوگوں کے ساتھ؟ فاریہ بیگم نے الہان کی غیر موجودگی محسوس کر کے سوال کیا۔ وہ ہارون کی گاڑی میں ان لوگوں کے ساتھ آ رہا ہے، مرتضیٰ نے انہیں جواب دیا۔ پھر عابد صاحب کی جانب متوجہ ہوا جو پریشان دکھائی دے رہے تھے۔ کیا بات ہے بڑے بابا، اتنے پریشان کیوں لگ رہے ہیں؟ مرتضیٰ نے سوال کیا۔ اس کے سوال کرنے پر فرا بھی عابد صاحب کی جانب سوالیہ نگاہوں سے دیکھنے لگیں۔ احتشام کے دوست حیدر کی کال آئی تھی، وہ آہستگی سے بولے۔ حیدر کی کال؟ حیدر تو آج صبح کی فلائٹ سے احتشام کے ساتھ دبئی گیا تھا، پھر کال کیوں کی اس نے؟ اپنی خیریت کی اطلاع دینے کے لیے فون کیا ہوگا، مرتضیٰ نے خود سے اندازہ لگایا۔ اس گفتگو کے دوران فاریہ بیگم اور فرا خاموش تھے۔ اس نے خیریت بتانے کے لیے کال نہیں کی تھی، بلکہ یہ بتانے کے لیے کال کی تھی کہ احتشام پولیس کی حراست میں ہے۔ عابد علوی شکستہ لہجے میں بولے۔ کیا پولیس کی حراست میں؟ مگر کیوں؟ یہ خبر مرتضیٰ کے لیے ایک جھٹکے سے کم نہ تھی۔ احتشام کے بیگ سے ڈرگس برآمد ہوئے ہیں، اس لیے دبئی ایئرپورٹ کی انتظامیہ نے اسے حراست میں رکھا ہے۔ ان کے لہجے میں پریشانی واضح محسوس کی جا سکتی تھی۔ احتشام اور ڈرگس، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ضرور کوئی نہ کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ مرتضیٰ کا یقین ایک لمحے کے لیے نہ ڈگمگایا تھا۔ اسے یقین تھا کہ ڈرگس کی اسمگلنگ جیسا سنگین جرم احتشام کبھی نہیں کر سکتا۔ میرا بھی یہی خیال تھا کہ سب غلط فہمی ہے، مگر ایئرپورٹ کی انتظامیہ کو ان کے بیگ سے ہیروئن کے بہت سے پیکٹ ملے ہیں۔ کسی اور نے ڈالے ہوں گے اس کے بیگ میں ڈرگس۔ احتشام نے پولیس کو کیا بیان دیا ہے؟ مرتضیٰ نے سوال دیا۔ احتشام کو یہی کہنا ہے کہ اسے نہیں معلوم کہ اس کے بیگ میں ڈرگس کہاں سے آئے۔ عابد علوی نے تفصیل بتائی۔ آپ پریشان نہ ہوں، میں حیدر سے بات کرتا ہوں۔ ان کے کندھے پر ہاتھ رکھتے مرتضیٰ نے انہیں تسلی دی، پھر پاکٹ سے فون نکال کر حیدر کا نمبر ملایا۔ ہیلو حیدر، کیا صورتحال ہے وہاں کی؟ دوسری جانب سے کال موصول ہوتے ہی وہ بولا۔ بہت سنگین صورتحال ہے، میں نے بات کرنے کی کوشش کی ہے پولیس سے، مگر ان کا کہنا ہے کہ احتشام کے خلاف ان کے پاس ثبوت موجود ہیں۔ FIR بھی کٹ چکی ہے، اس لیے اس کیس کا فیصلہ اب عدالت میں ہی ہوگا۔ حیدر نے اسے تفصیل بتائی۔ میری کسی طرح احتشام سے بات کراؤ۔ ماتھے پر ہاتھ پھیر کر خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کرتے مرتضیٰ بولا۔ میں کوشش کرتا ہوں، حیدر بولا، اور پھر لائن کی دوسری جانب سے عربی میں کچھ کہے جانے کی آوازیں آنے لگیں۔ کچھ لمحوں بعد ایک بھاری مردانہ آواز گونجی۔ مرتضیٰ، یہ آواز احتشام کی تھی۔ مرتضیٰ میرے بھائی، مجھ پر یقین کرو، میں نے کچھ نہیں کیا۔ میں نہیں جانتا کہ ہیروئن کے پیکٹ میرے بیگ میں کہاں سے آئے، مگر یہ بات یقینی ہے کہ یہ ڈرگس میں نے نہیں رکھے۔ بات کے اختتام پر احتشام کی آواز رند گئی تھی۔ میں جانتا ہوں احتشام کہ یہ سب تم نے نہیں کیا، ہم سب کو تم پر پورا یقین ہے، تمہیں کسی بھی قسم کی صفائی پیش کرنے کی ضرورت نہیں۔ میں ان لوگوں کو 1000 دفعہ اپنی بے گناہی کے متعلق بتا چکا ہوں، مگر یہ یقین نہیں کر رہے۔ وہ نا امیدی سے بولا۔ تم پریشان نہ ہو، میں حیدر سے کہہ کر کسی اچھے سے وکیل کو ہائر کرتا ہوں، اللہ نے چاہا تو بہت جلد پولیس کسٹڈی سے باہر نکل آؤ گے۔ خود پر یقین رکھو، ہم سب تمہارے ساتھ ہیں۔ میں خود بھی کل تک دبئی آنے کی کوشش کرتا ہوں۔ مرتضیٰ نے اسے تسلی دی۔
مرتضیٰ پلیز جلدی آنا، مجھے اس وقت تنہائی کا شدید احساس ہو رہا ہے اور تم سب کی کمی بہت زیادہ محسوس ہو رہی ہے۔ اس کی آواز میں آنسوؤں کی آمیزش تھی۔ میں بہت جلد آ جاؤں گا اور تمہیں بے گناہ ثابت کروں گا، مرتضیٰ جذبات کے ریلے پر قابو پاتے ہوئے بولا۔ میں تمہارا انتظار کروں گا، فی امان اللہ۔ اتنا کہنے کے بعد احتشام نے فون واپس حیدر کو تھما دیا۔ مرتضیٰ نے وکیل کی تقرری کے متعلق حیدر سے چند باتیں کرنے کے فون بند کر دیا۔ مرتضیٰ، میرا بچہ کیسا ہے؟ اس کو فون بند کرتے دیکھ کر فاریہ بیگم بے تابی سے بولی۔ بے شک احتشام، مرتضیٰ اور عانیہ ان کی ہی اولادیں تھیں، مگر انہوں نے کبھی ان تینوں کو ہارون سے الگ نہیں سمجھا تھا۔ وہ تینوں بھی انہیں اتنے ہی عزیز تھے جتنا انہیں اپنا اکلوتا بیٹا ہارون عزیز تھا۔ ٹھیک ہے، وہ بڑی ماما شک کی بنیاد پر اسے کچھ دیر کے لیے زیر حراست رکھا گیا ہے۔ جیسے ہی ان کی بے گناہی ثابت ہو جائے گی، اس پر سے الزام ہٹا دیا جائے گا۔ مرتضیٰ انہیں مزید پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے صورتحال کی سنگینی ان سے چھپا گیا۔ اگر کچھ دیر کے لیے زیر حراست رکھا گیا ہے تو پھر وکیل کیوں ہائر کر رہے ہو؟ عابد صاحب اس کی بات سے مطمئن نہ ہوئے تھے، اس لیے انہوں نے سوال کیا۔ کوئی کاغذی کارروائی کرنی ہے، بس اس لیے ہائر کیا ہے وکیل کو۔ آپ لوگ پریشان نہ ہوں، میں کل دبئی جا کر سب معاملات نپٹا آؤں گا۔ مرتضیٰ نے انہیں مطمئن کرنے کی پوری کوشش کی اور اس کوشش میں بہت حد تک کامیاب بھی رہا تھا۔ عانیہ کو فون کریں، ابھی تک آئی نہیں۔ فرح نے پہلی مرتبہ گفتگو میں حصہ لیا۔ اس کی بات پر سر ہلاتے مرتضیٰ نے عانیہ کا نمبر ملایا۔ فون بند ہے، فون کان سے ہٹاتے ہوئے وہ بولا۔ ہو سکتا ہے چارجنگ ختم ہو گئی ہو فون کی، آپ ہارون بھائی کے نمبر پر کال کریں، فرح نے مشورہ دیا، جس پر مرتضیٰ نے فوراً عمل کیا۔ ہارون کا فون بھی بند ہے، مجھے لگتا ہے کہ سگنلز کا مسئلہ ہے، تبھی دونوں کا فون بند ہے۔ خیر آنے والے ہوں گے، آپ لوگ سو جائیں جا کر، میں ان کے انتظار میں جاگ رہا ہوں، مرتضیٰ فون بند کرتے ہوئے بولا۔ تم جانتے تو ہو مرتضیٰ کہ جب تک تم سب صحیح سلامت گھر نہ پہنچ جاؤ، اس وقت تک تمہارے بڑے بابا کو اور مجھے نیند نہیں آتی، فاریہ بیگم تسبیح کے دانے گھماتے ہوئے بولی۔ اکٹھے نہیں نکلے تھے تم لوگ؟ صوفے کی بوسے ٹیک لگاتے ہوئے عابد صاحب نے مرتضیٰ سے سوال کیا۔ مرتضیٰ اپنی سوچ میں گم تھا، تبھی وہ ان کی بات کے جواب میں خاموش رہا۔ نکلے تو اکٹھے ہی تھے، مگر مجھے لگتا ہے کہ الہان کی ضد پر وہ لوگ راستے میں کہیں رک گئے ہوں گے، تبھی دیر ہو گئی ہے آنے میں۔ مرتضیٰ کو سوچ میں گم دیکھ کر فرح نے عابد صاحب کی بات کا جواب دیا۔ میں چینج کر کے آتی ہوں۔ اتنا کہہ کر فرح اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی، جبکہ وہ تینوں وہیں لاؤنج میں ان کے انتظار میں بیٹھے رہے۔ رات کی سیاہی صبح کے نور میں تبدیل ہو رہی تھی، مگر وہ لوگ گھر نہ پہنچے تھے۔ گزری رات میں مرتضیٰ کئی مرتبہ ہارون اور عانیہ کا نمبر ملا چکے تھے، مگر ان دونوں کے فون بند تھے۔ صبح تک ان کی کوئی خبر نہ آئی تو ان سب کو پریشانی نے گھیر لیا۔ مرتضیٰ، اللہ یار کو فون کر کے وہاں کے حالات کے متعلق پتہ کرو، کہیں کوئی مسئلہ نہ ہو گیا ہو، عابد صاحب دھیمے لہجے میں دروازے کے قریب پریشانی سے چکر لگاتے مرتضیٰ کو مخاطب کرتے بولے۔ جی بڑے بابا۔ مرتضیٰ نے ان کے کہنے پر اللہ یار کو فون کیا۔ چند گھنٹے گزرنے کے بعد اللہ یار نے انہیں بتایا کہ ہائی وے پر ہارون کی گاڑی ملی ہے۔ درخت سے ٹکرانے کے باعث گاڑی کی حالت نہایت خراب تھی، سوائے اس ٹوٹی ہوئی گاڑی کے وہاں نہ کوئی زندہ جان ملی اور نہ ہی کوئی مردہ لاش۔ اس دن کے بعد سے عانیہ، ہارون، ہجر اور الہان گمشدہ تھے۔ ان کی گمشدگی کی خبر عابد صاحب اور فاریہ کا دل دہلانے کے لیے کافی تھی۔ خبر سنتے ہی فاریہ بیگم کو ہارٹ اٹیک ہوا اور چند دن اسپتال رہنے کے بعد وہ ہمت ہار گئیں۔ وہ اپنے بیٹے کی شکل دیکھنے کی آس لیے دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ عابد صاحب کا حال بھی ان سے کچھ مختلف نہ تھا۔ اپنی جان سے پیاری بیوی اور بیٹے کی جدائی وہ زیادہ عرصہ برداشت نہیں کر پائے اور اس آنے کے 6 ماہ بعد ہی ان کا انتقال ہو گیا۔ ان سب حالات میں مرتضیٰ کی تمنائیاں نچڑ کر رہ گئی تھیں، ماں باپ جیسے، تایا تائی، جان سے پیارا دوست احتشام، بڑے بھائیوں جیسا ہارون، اپنی سگی بہن عانیہ اور سب سے بڑھ کر اپنے بیٹے الہان کی جدائی کا غم اسے اندر ہی اندر کھائے جا رہا تھا۔ بظاہر وہ حالات کا جواں مردی سے مقابلہ کر رہا تھا، مگر یہ صرف اس کا خدا جانتا تھا کہ وہ ان سب لوگوں کے دور جانے پر کس عذاب سے گزرا ہے۔ وقفے سے ہونے والے حادثوں نے اسے اندر تک ہلا کر رکھ دیا۔ ان چاروں کو ڈھونڈنے کے لیے آئے دن پولیس کے ساتھ مختلف مقامات پر جانا، ہارون کی غیر موجودگی میں کاروبار سنبھالنا، گھر کے معاملات نپٹانا، یہ سب ذمہ داریاں اس کے کندھوں پر تھیں۔ ان حالات میں وہ احتشام کے لیے کچھ نہیں کر پایا تھا۔ حیدر سے اسے احتشام کے کیس کی پہلی سنوائی کا پتہ چلا تھا، مگر ان دنوں عابد صاحب کی حالت ٹھیک نہ تھی اور اسی وجہ سے وہ جا نہ سکا۔ پھر یوں ہی مصروفیات نے اسے جھگڑا کہ وہ مڑ کر اس کی جانب دیکھ ہی نہ پایا۔ وقت گزرتا گیا، گھاؤ بڑھتے گئے، مگر نشانات باقی رہ گئے۔ گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ مرتضیٰ نے بھی بہت حد تک خود کو سنبھال لیا، مگر فرح اپنے بیٹے الہان کی جدائی میں اندر ہی اندر گھلتی جا رہی تھی۔ اس کی جدائی اسے کھائی جا رہی تھی۔ انہیں ڈھونڈنے کی کوشش میں مرتضیٰ اتنا مصروف ہو گیا کہ وہ فرح کی دن بدن خراب ہوتی حالت پر توجہ نہ دے پایا، اور پھر جب وہ اس کی گرتی صحت کی جانب متوجہ ہوا تب بہت دیر ہو چکی تھی۔ فرح کو انسیفلائٹس تھا۔ دماغ میں ہونے والی سوزش کے باعث اس کی صحت
بری طرح متاثر ہو رہی تھی۔ بیماری کی تشخیص کے بعد فرح کا مکمل طور پر علاج شروع ہوا۔ 1.5 سال تک فرح اپنی بیماری سے لڑتی رہی۔ مرتضیٰ نے اس عرصے کے دوران اس کا بھرپور ساتھ دیا، سب کچھ فراموش کیے وہ صرف اور صرف فرح کا علاج کروانے میں مصروف رہا، اور 2 دن پہلے اس کی مصروفیت بھی اس سے چھن گئی تھی۔ 2 دن پہلے صبح طلوع ہونے والا سورج اس کی جینے کی آخری وجہ اس کی بیوی فرح کو بھی اپنے ساتھ لے گیا۔ 1.5 سال انسیفلائٹس کے مقابلہ کرتی فرح نے 2 دن پہلے ہمت ہار دی تھی اور اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئی۔ اس کی موت مرتضیٰ کے لیے دھچکے سے کم نہ تھی۔ اپنے بکھرے وجود کو بڑی مشکل سے سمیٹے وہ پچھلے 2 دن سے فرح کی آخری رسومات ادا کر رہا تھا، اور جب افسوس کرنے والے سارے افراد رخصت ہوئے تو اسے محل جیسے گھر میں تنہائی کا احساس ہوا۔ سفید کپڑوں میں ملبوس ہال کے وسط میں سر جھکائے بیٹھا مرتضیٰ حالات کی ستم ظریفی کے ہاتھوں گھائل تھا۔ فرح اس کی زندگی کا آخری سہارا تھی۔ پچھلے 1.5 سال میں فرح کا بہترین علاج کروانا ہی اس کی زندگی کا ہدف تھا۔ اس کے جانے کے بعد اس کی زندگی کا مقصد کھو گیا تھا، وہ تہی تامہ ہو کر رہ گیا تھا۔ اسے اپنی زندگی بے مقصد لگنے لگی تھی۔ آنسوؤں سے دھندلائی آنکھوں سے اس نے سر اٹھا کر پورے گھر کو دیکھا۔ ہزاروں منظر ریل کی طرح اس کی نظروں کے سامنے چلنے لگے۔ ساحلی علاقوں کی سیر پر جانے کے لیے عادل صاحب کو مناتی آنیہ، ہارون کی کوئی چیز خراب کرنے کے بعد اس کی ڈانٹ سے بچنے کے لیے لاؤنج میں فاریہ بیگم کے گھٹنے سے لگے بیٹھے وہ احتشام اور آنیہ، اس کا ہاتھ تھام کر راہداری میں چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا الہان، ستون سے ٹیک لگائے کھڑی الہان کی کسی پر مسکراتی فرح، ہال کے وسط میں ہجر کو گود میں اٹھائے کھڑا ہارون اور ان دونوں کو مسکراتی نظروں سے دیکھتی آنیہ۔ مسکراہٹوں سے بھرپور یہ سارے منظر اسے مکمل لگے تھے۔ بچپن سے جوانی تک ان کی زندگی یوں ہی کہکوں سے بھرپور تھی، مگر یہ کہکے اب صرف ایک حسین یاد بن کر رہ گئے تھے، کیونکہ حقیقت میں تو اسے اب تنہائی کا سامنا کرنا تھا۔ قطرہ قطرہ آنسو اس کی آنکھوں سے بہنے لگے۔ اپنے ان خالی ہاتھوں کو دیکھتے مرتضیٰ نم لہجے میں کہنے لگا، سب چھوڑ کر چلے گئے مجھے، اکیلا کر دیا سب نے مجھے، کون اپنے ننھے ہاتھوں سے میرے ہاتھ تھام کر چلے گا، میرے انتظار میں رات تک جاگ کر میرے حفاظت سے گھر آنے کے لیے ویٹ کون کرے گا؟ اب بڑی ماما، بڑے بابا، کسی پریشانی میں میرا کندھا تھپتھپا کر مجھے تسلی دینے کون آئے گا؟ ہارون، تم تو ہمیشہ بڑے بھائی ہونے کی حیثیت سے مجھے مشکلات سے دور رکھتے تھے، تو پھر اب کیوں مجھے اکیلا چھوڑ کر گئے ہو؟ آنیہ، ہم نے ایک دوسرے سے وعدہ کیا تھا کہ ہم ایک دوسرے کا ساتھ ہمیشہ دیں گے، ایک دوسرے کے لیے لڑیں گے، ایک دوسرے کو سہارا دیں گے، ایک دوسرے کے درد بانٹیں گے۔ کہاں ہو تم؟ مجھے تمہاری ضرورت ہے۔ دیکھو آج میں اکیلا ہوں، کوئی بھی نہیں ہے میرا درد بانٹنے کے لیے، مجھے تسلی دینے والے سب لوگ دور چلے گئے ہیں۔ اس کے لہجے میں آنسوؤں کی آمیزش تھی، یوں لگتا تھا کہ پچھلے 8 سالوں سے وہ آنسو جو اس کے دل پر گر رہے تھے، آج انہیں باہر آنے کا راستہ مل گیا تھا۔ وہ 8 سالوں میں دور جانے والے سبھی افراد کو پکارنے لگا، مگر اس کی پکار کا جواب دینے کے لیے وہاں کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ آنکھوں سے بہتے آنسو خشک ہو گئے، مگر اس کی پکار کا جواب نہ آیا۔ اپنے بکھرے وجود کی کنکریاں سمیٹتے اسے شام ہو گئی۔ یاسیس اور اندھیرے میں ڈوبے الوی ہاؤس کی در و دیوار پر چھائی خاموشی کال بیل کی آواز پر ٹوٹی۔ ہال میں فرش پر بازو گھٹنوں کے گرد لپیٹے شکستہ انداز میں بیٹھا مرتضیٰ کال بیل کی آواز پر فون کی جانب متوجہ ہوا۔ یاسیس کی اس کیفیت سے بمشکل چھٹکارا پاتے اس نے آگے بڑھ کر فون اٹھایا۔ السلام علیکم، چکراتے سر کو تھامتے وہ بھاری آواز میں بولا۔ مرتضیٰ الوی اسپیکنگ۔ دوسری جانب سے کچھ کہے جانے پر اس نے اپنا تعارف کروایا۔ لائن کے پار موجود شخص کی بات پر وہ ایک جھٹکے سے کھڑا ہوا۔ واقعی؟ وہ بے یقینی سے بولا۔ کون سے ہسپتال میں ہے وہ؟ بے یقینی کی جگہ اب اس کے لہجے میں بےتابی تھی۔ شفا انٹرنیشنل ہسپتال۔ ٹھیک ہے، میں چند منٹ میں وہاں پہنچ رہا ہوں۔ ہسپتال کا نام کنفرم کرتے ہی اس نے فون بند کیا اور گاڑی کی چابی اٹھاتے باہر کی جانب بھاگا۔ اس جینے کی نئی امنگ مل گئی تھی۔ اللہ نے اگر اس کا ایک سہارا چھینا تھا تو زندگی گزارنے کے لیے ایک نیا مقصد بھی عطا کر دیا تھا۔ اللہ نے ہم سب کی زندگی میں کوئی نہ کوئی مقصد چھپا کر رکھا ہوتا ہے، ہمیں بس اس مقصد کو پہچاننا ہے۔ جس دن ہم نے اپنی زندگی کا مقصد پا لیا، زندگی آسان لگنے لگے گی۔ سبک رفتاری سے دوڑتی گاڑی ایک جھٹکے سے آبادی سے کچھ فاصلے پر بنے دیوسائی ریسٹ ہاؤس کے باہر رکی۔ ڈرائیونگ سیٹ کا دروازہ کھول کر بھورے کوٹ میں ملبوس الہان باہر نکلا۔ اس کا رخ ریسٹ ہاؤس کے اندرونی دروازے کی جانب تھا۔ دایاں ہاتھ پینٹ کی پاکٹ میں ڈالے، بائیں ہاتھ سے بال درست کرتا وہ پورچ پار کر کے دروازے تک گیا۔ پینٹ کی پاکٹ سے چابی نکال کر اس نے دروازہ کھولا۔ لاؤنج میں قدم رکھتے اس کی نظر احتشام پر پڑی، جو فون پر کسی سے باتوں میں مصروف تھے۔ السلام علیکم۔ صوفے پر گرنے کے انداز میں بیٹھتے اس نے سلام کیا۔ وعلیکم السلام۔ کیسا گزرا تفتیش کا پہلا دن؟ فون بند کر کے انہوں نے سوال کیا۔ ٹھیک تھا۔ صوفے کے اوپر سے ٹیک لگائے، سر پیچھے کی جانب گرائے، آنکھوں کو مسلتے اس نے جواب دیا۔ کچھ لمحے وہ اسی انداز میں بیٹھا رہا، پھر فریش ہونے کے لیے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ جب وہ واپس آیا تو پینٹ کوٹ کی بجائے ٹراؤزر اور فل سلیو شرٹ میں ملبوس تھا۔
چہرے سے ٹپکتے پانی کے قطرے ٹاول سے صاف کرتے اس نے فون پر مصروف احتشام سے سوال کیا، الیکس کہاں ہے؟ وہ اسٹڈی روم میں ہے۔ فون سے نظریں ہٹا کر اس کی جانب متوجہ ہوتے ہوئے احتشام بولے۔ ان کی بات سن کر الہان اسٹڈی روم میں گیا، جہاں الیکس اس کے لیپ ٹاپ پر کھلی ایک فائل اسکین کرنے میں مصروف تھا۔ ویلکم بیک ہوم باس، اسے دیکھ کر الیکس بولا۔ ابھی تک ڈراپ ریٹ کیلکولیٹ کیے نہیں تم نے؟ نہیں، خود کر رہے ہو؟ لیپ ٹاپ اسکرین کا رخ اپنی جانب گھماتے ہوئے الہان بولا۔ جی، ہزاروں ریڈنگز ہیں، جو ڈراپ ریٹ کیلکولیٹ کرنے بیٹھو گے تو صبح ہو جائے گی۔ اپ ڈیٹ بنا لو تاکہ تمہارے حصے کا کام کمپیوٹر خود کرے۔ اس سے تمہارا دماغ۔ وہ ایک لمحے کے لیے رکا، پھر الیکس کی جانب ایک نظر دیکھ کر بولا، دماغ تو تمہارے پاس ہے نہیں، اس لیے بیٹری کہنا زیادہ بہتر ہے۔ ہاں تو میں کہہ رہا تھا کہ اپ ڈیٹ بناؤ، اس سے تمہاری بیٹری بھی استعمال نہیں ہوگی اور کام بھی جلدی ہو جائے گا۔ جیسے ہی یہ کام ختم ہو لیپ ٹاپ مجھے دے دینا۔ الہان نے اسے ہدایت دی، جس پر الیکس فوراً عمل کرنے لگا۔ اپنی بات کہہ کر الہان باہر نکل گیا۔ فریج سے کپ نوڈلز لے کر وہ وہیں لاؤنج میں بیٹھ کر کھانے لگا۔ اسے وہاں بیٹھے زیادہ دیر نہ ہوئی تھی جب الیکس لیپ ٹاپ اٹھائے وہاں آیا۔ اس کے ہاتھ سے لیپ ٹاپ لے کر الہان لیپ ٹاپ کی چند کیز دبانے لگا۔ اس کی ذہین آنکھیں اسکرین پر جمی تھیں، جبکہ 11 انگلیاں تیزی سے کی بورڈ پر حرکت کر رہی تھیں۔ کیا کر رہے ہو؟ اس کو دلجمی سے لیپ ٹاپ استعمال کرتے دیکھ کر احتشام نے سوال کیا۔ اکاؤنٹ ہیک کر رہا ہوں، وہ عام سے انداز میں بولا۔ کس کا اکاؤنٹ؟ وہ تعجب سے بولے۔ آپ کی ڈاؤٹ فل بھتیجی کا، پرسکون انداز میں جواب آیا۔ ڈاؤٹ فل؟ احتشام نے بھویں اچکا کر سوال کیا۔ ابھی کنفرم نہیں ہوا کہ وہ آپ کی بھتیجی ہے یا نہیں، اس لیے ڈاؤٹ فل کہا ہے۔ ڈاؤٹ والی کوئی بات نہیں، مجھے پورا یقین ہے ہجر ہی میری بھتیجی ہے، وہ پر یقین انداز میں بولے۔ خیر جو بھی ہے پتہ چل ہی جائے گا۔ ان کا پختہ انداز دیکھ کر الہان یہی کہہ پایا تھا، کسی کا اکاؤنٹ ہیک کرنا غیر قانونی اور غیر اخلاقی حرکت ہے۔ وہ خوشمگی نگاہوں سے اس کی جانب دیکھتے بولے۔ واقعی؟ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا۔ اس نے بات ہوا میں اڑائی۔ کیوں کر رہے ہو ہجر کا اکاؤنٹ ہیک؟ انہوں نے چہرے پر سختی لانے کی ناکام کوشش کی۔ رہنے دیں احتشام چچا، آپ سے نہ ہو پائے گا۔ اس کا اشارہ ان کی غصہ کرنے کی ناکام کوشش کی جانب تھا۔ مجھے باتوں میں لگانے کی کوشش مت کرو، صاف صاف بتاؤ کہ کیوں ہیک کر رہے ہو تم ہجر کا اکاؤنٹ؟ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے ساتھ بیٹھتے ہوئے بولے۔ اسے آن لائن کرنے کے لیے، وہ لیپ ٹاپ کی اسکرین اس سے چھپاتے ہوئے بولا۔ الف سے لے کر یہ تک ساری بات بتاؤ۔ وہ آگے ہو کر لیپ ٹاپ اسکرین دیکھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ہنٹر کے تیسرے لیول میں ہونے والی تبدیلیاں دیکھنے کے لیے میں نے کچھ دن پہلے تیسرا لیول کھیلا تھا۔ اس لیول کے دوران مس ہجر میری ٹیم میٹ تھیں۔ گیم ختم ہونے کے بعد میں نے اسے ایک میسج کیا تھا، اس نے ابھی تک وہ میسج نہیں دیکھا اور غالباً اس دن کے بعد سے اس نے گیم آن نہیں کی۔ اب تم چاہتے ہو کہ وہ گیم آن کرے اور تمہارا میسج دیکھے؟ احتشام مسکراتی نظروں سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولے۔ کس طرح بلاؤ گے اسے آن لائن؟ مشکل کام نہیں ہے، اس کے اکاؤنٹ سے جا کر بس ہنٹر کی ویب سائٹ پر ایک پوسٹ ڈالنی ہے میں نے، باقی کا کام خود بخود ہو جائے گا۔ وہ کیسے؟ بھائی جب میں پبلک میں پوسٹ ڈالوں گا تو لوگ لائک بھی کریں گے اور کمنٹ بھی کریں گے، اور ان لائک اور کمنٹ کی اسے نوٹیفیکیشن ملے گی۔ ان سب نوٹیفیکیشنز سے تنگ آ کر اسے گیم لاگ ان کرنی پڑے گی، اور پھر جب وہ گیم لاگ ان کرے گی تو میرا میسج بھی دیکھ لے گی۔ اس میسج میں ایسا کیا ہے جو اسے دکھانے کے لیے تم اتنے اتاولے ہو رہے ہو؟ وہ مشکوک نظروں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ ایٹم بم بنانے کا فارمولہ ہے، آپ کو بھی بھیج دوں؟ وہ جل کر بولا۔ سچ سچ بتاؤ الہان، وہ اپنی بات پر زور دیتے ہوئے بولے۔ بس جتنا بتانا تھا بتا دیا، مزید کچھ نہیں بتاؤں گا، اور اس میسج کے بارے میں تو ہرگز نہیں بتانے والا میں۔ وہ لیپ ٹاپ اٹھا کر اپنے کمرے میں آ گیا۔ کمرے میں آتے ہی اس نے فون پر ایک نمبر ڈائل کیا۔ السلام علیکم۔ فون موصول ہوتے ہی اس کی گھمبیر آواز کمرے میں گونجی۔ وعلیکم السلام۔ لائن کی دوسری جانب سے فریحہ کی آواز آئی۔ مس ہجر کیا کر رہی ہیں اس وقت؟ ایزی چیئر پر بیٹھتے ہوئے اس نے سوال کیا۔ مجھے معلوم نہیں سر۔ کیوں، کیا آپ اس وقت اپارٹمنٹ میں نہیں ہیں؟ اس نے حیران ہو کر سوال کیا۔ میں تو اپارٹمنٹ میں ہوں، مگر وہ اپنے کمرے میں بند ہیں اور مجھے ان کے کمرے میں جانے کی اجازت نہیں، فریحہ بے بس انداز میں بولی۔ دیکھیں مس فریحہ، آپ کو ان کی نگرانی اور حفاظت کے لیے رکھا گیا ہے، اس لیے بہتر ہے کہ آپ ان کے آس پاس رہیں۔ اس نے فریحہ کو اس کی ذمہ داری کا احساس دلایا۔ سر وہ مجھ سے 10 فٹ دور رہتی ہیں، اپنے کسی بھی کام کو ہاتھ نہیں لگانے دیتی، سارا وقت اپنے کمرے میں بند رہتی ہیں۔ اب آپ ہی بتائیں کہ میں کیا کروں؟ وہ بیچارگی سے بولی۔ فی الحال بس اتنا کریں کہ کوئی بہانہ بنا کر ان کے کمرے میں جائیں اور کسی طرح انہیں لیپ ٹاپ آن کرنے پر کنونس کریں، وہ حکمیہ لہجے میں بولا۔ میں کوشش کرتی ہوں سر۔ صرف کوشش نہیں کرنی، اگلے 15 منٹ میں کام ہو جانا چاہیے۔ اختتامی کلمات ادا کرنے کے بعد اس نے فون بند کیا اور لیپ ٹاپ کی جانب ایک نگاہ ڈالی جہاں ہجر کے اکاؤنٹ سے وہ پوسٹ اپلوڈ ہو چکی تھی۔ لیپ ٹاپ بند کر کے وہ ایزی چیئر سے ٹیک لگا کر آرام دہ انداز میں بیٹھ گیا۔ اس کی دائیں ٹانگ مسلسل حرکت کر رہی تھی اور یہ حرکت
اس بات کا ثبوت تھی کہ وہ کسی گہری سوچ میں گم ہے۔ اس کی سوچوں کی تنابیں دروازے پر ہونے والی دستک کے باعث سمٹی۔ کیا سوچ رہے تھے؟ چوکھٹ پر کھڑے احتشام نے سوال کیا۔ کچھ خاص نہیں، آپ بتائیں کیا کام ہے؟ اس نے بتانے سے گریز کیا۔ قریبی اسٹور تک جانا ہے مجھے، مگر میرا کریڈٹ کارڈ نہیں مل رہا۔ اپنا کریڈٹ کارڈ ادھار دے دو۔ والیٹ سے لے لیں، اس نے ڈریسنگ ٹیبل پر پڑے والیٹ کی جانب اشارہ کرتے کہا۔ اس کی بات سن کر احتشام والیٹ کی جانب بڑھے۔ جیسے ہی انہوں نے والیٹ کھولا، اس کی نظر والیٹ میں لگی تصویر پر پڑی۔ وہ ایک بچی کی تصویر تھی۔ اس تصویر میں سفید کپڑے میں ملبوس لگ بھگ 10 مہینوں کی بچی برف پر بیٹھی تھی۔ چہرے معصومانہ مسکراہٹ سجائے برف کے رنگ کے کپڑوں میں ملبوس وہ بچی برف کا حصہ لگ رہی تھی۔ احتشام مسکراتی نگاہوں سے اس تصویر کو دیکھ رہے تھے۔ انہیں مسلسل کسی چیز کی جانب دیکھتا پا کر الہان متوجہ ہوا۔ وہ احتشام کی توجہ کا مرکز جان گیا تھا۔ تبھی لمحے کی تاخیر کیے بغیر احتشام کی جانب بڑھا، ان کے ہاتھ سے اپنا والیٹ اچک لیا۔ ہجر کی یہ تصویر تمہارے پاس؟ وہ حیرانی سے بولے۔ سنو کوئن کی یہ تصویر بہت عرصے سے میرے پاس ہے۔ وہ اب رخ موڑ کر گلاس ونڈو سے نظر آتے اندھیرے میں ڈوبے پہاڑوں پر نظر جمائے کھڑا تھا۔ آج تو تم مجھے ہجر کو سنو کوئن کہنے پر پیچھے چھپی وجہ بتا ہی دو۔ احتشام اس کا رخ اپنی جانب موڑتے ہوئے بولے۔ کسی اور دن بتاؤں گا، ابھی آپ یہاں بیٹھے، مجھے آپ سے ایک بات کرنی ہے۔ الہان ان کے کندھوں پر وزن ڈال کر انہیں بیڈ پر بٹھاتے بولا۔ کیوں، کیا کہنا ہے؟ احتشام بیڈ پر بیٹھتے بولے۔ الہان اس کے سامنے ایزی چیئر پر بیٹھ گیا۔ میں نے ایک فیصلہ کیا ہے اور اگر آپ اس فیصلے میں میرا ساتھ دیں تو مجھے خوشی ہوگی۔ وہ ایک ایک لفظ پر زور دے کر بولا۔ کہیں شادی تو نہیں کر رہے تم؟ انہوں نے اندازہ لگایا۔ خدا کا نام لیں احتشام چچا، شادی بھلا بیچ میں کہاں سے آ گئی؟ وہ عاجز آ کر بولا۔ تمہاری مشکوک حرکتیں دیکھ کر میرے ذہن میں پہلا خیال شادی کا ہی آیا تھا، انہوں نے وضاحت دی۔ اپنے ایسے نیک خیالات کا اظہار کرنے سے گریز کیا کریں، اور آپ کو میں نے یہ کہنا تھا کہ میں الوی ہاؤس شفٹ ہو رہا ہوں۔ وہ سنجیدگی سے بولا۔ تم وہاں گئے تھے؟ لمحے کی تاخیر کیے بغیر انہوں نے سوال کیا۔ آج صبح گیا تھا۔ اس کی بات کا احتشام نے کوئی جواب نہ دیا تو الہان ایک مرتبہ پھر بولا۔ آپ یہاں ہی رہیں گے یا میرے ساتھ وہاں جائیں گے؟ کب شفٹ ہو رہے ہو؟ انہوں نے اس کے سوال کو نظر انداز کیا۔ کل صبح۔ وہ ان کے چہرے کو جانچتی نگاہوں سے دیکھتے بولا۔ ٹھیک ہے، میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گا۔ وہ مسکرا کر بولے۔ میرے ساتھ دینے کے لیے شکریہ احتشام چچا، الہان ان کا ہاتھ تھامتے بولا۔ شکریہ کی ضرورت نہیں ہے، وہ اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بولے۔ ایک اور بات کہنی تھی آپ سے، وہ جھجکتے ہوئے بولا۔ ہاں کہو۔ میں بابا کی طرف سے آپ سے معافی مانگنا چاہتا ہوں، وہ نظر جھکائے دھیمی آواز میں بولا۔ معافی؟ مگر کس لیے؟ وہ تعجب سے بولے۔ وہ آپ کو اکیلا چھوڑنے کے لیے۔ بابا مرتے دم تک آپ سے شرمندہ تھے۔ انہوں نے آپ سے کہا تھا کہ وہ آپ کو ملنے آئیں گے، آپ کو بے گناہ ثابت کریں گے، مگر وہ اپنے الفاظ کا مان نہ رکھ پائے۔ اپنے دکھوں سے وہ آپ کو فراموش کر گئے تھے۔ 15 سال آپ بے گناہ ہونے کے باوجود جیل میں رہے، مگر کوئی آپ کو بچانے نہ آیا۔ بچانے تو دور کی بات، کوئی آپ کا حال پوچھنے بھی نہ آیا۔ بابا ہمیشہ مجھ سے کہتے تھے کہ ان کے دل پر ایک بوجھ ہے، اور وہ بوجھ اس بات کا تھا کہ وہ آپ کو مشکل وقت میں آپ کے ساتھ کھڑے نہ ہو پائے۔ مشکل وقت میں اپنوں کی بے رخی کے باعث آپ کو جو تکلیف پہنچی، اس کا مداوع تو نہیں کر سکتا، مگر میں بابا کی طرف سے آپ سے معافی مانگتا ہوں۔ آپ پلیز انہیں معاف کر دیں۔ اس کے چہرے پر پشیمانی تھی۔ کیسی باتیں کر رہے ہو الہان؟ معافی مانگنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ مرتضیٰ نے جو بھی کیا حالات کے ہاتھوں مجبور ہو کر کیا۔ اس وقت حالات ہی ایسے تھے کہ وہ یہاں سب کچھ چھوڑ کر میرے لیے دبئی نہیں آ سکتا تھا۔ انہوں نے اس کی تردید کی۔ آپ ان کے منتظر تھے اور ان کے نہ آنے پر آپ کو تکلیف پہنچی ہوگی۔ وہ اپنی بات پر زور دیتے ہوئے بولا۔ میں نے مرتضیٰ کا انتظار کیا تھا، اپنے کیس کی ہر سنوائی میں مرتضیٰ کا انتظار کرتا رہا، یہاں تک کہ قاضی نے میرے خلاف فیصلہ سنا دیا، مگر میرا انتظار ختم نہ ہوا۔ شروع کے چند سال میں نے دبئی کی جیل میں گزارے تھے۔ ان سالوں میں نے سوچ کر خود کو تسلی دینا چاہی کہ شاید ویزے وغیرہ کا کوئی مسئلہ ہے، اس لیے کوئی مجھ سے ملنے نہیں آ سکا، مگر پھر جب ہم سب قیدیوں کو دبئی سے بحری جہاز کے ذریعے کراچی بھیجا گیا تو مجھے یقین تھا کہ کراچی میں کوئی نہ کوئی تو مجھ سے ملنے آئے گا۔ پھر وہاں بھی مجھے ناامیدی کا سامنا کرنا پڑا۔ وقت یوں ہی گزرتا گیا اور رفتہ رفتہ میں نے اپنوں کے آنے کی امید لگانا چھوڑ دی۔ مجھے سب پر بہت غصہ تھا۔ میں سب کو اپنے 15 سال بے گناہ ہونے کے باوجود جیل میں رہنے کا قصوروار سمجھنے لگا تھا، کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ اگر یہ کوشش کرتے تو مجھے سزا بھگتنے سے بچا سکتے تھے۔ اپنوں کے یوں منہ موڑنے پر بہت تکلیف ہوئی تھی، مگر جب میری رہائی کے کچھ دن پہلے تم نے آ کر مجھے مرتضیٰ کی وفات کے بارے میں بتایا تو تکلیف 15 سال سے بے گناہ ہونے کے باوجود قید کاٹنے کی تکلیف سے کئی گنا زیادہ تھی۔ میرا سارا غصہ اس کے مرنے کی خبر سن کر جھاگ کی طرح بیٹھ گیا تھا۔ جیل میں تم لوگوں کی گمشدگی، بڑی ماما، بڑے بابا اور افرا بھابھی کی وفات کی خبر سے لاعلم تھا، تبھی ان لوگوں کو قصوروار سمجھتا تھا۔ تمہارے منہ سے مرتضیٰ پر گزری مشکلات کے متعلق سن کر مجھے اپنی سوچ پر بہت افسوس ہوا تھا،
میں نے ان لوگوں کی محبت پر شک کیا جو مجھ سے بے حد محبت کرتے تھے۔ مجھے اب تک اس بات کا پچھتاوا ہے کہ مرتضیٰ نے اتنے کٹھن حالات کا اکیلے مقابلہ کیا۔ کاش میں اس وقت اس کے ساتھ ہوتا، اس کو سہارا دے سکتا۔ اس کے لہجے میں حسرت تھی۔ جو جیسے ہوا تھا اس کا ویسے ہی ہونا لکھا تھا، وہ سب قسمت کا چکر تھا۔ بندہ بشر کا اس پر کوئی اختیار نہیں۔ جو چیز ہمارے بس میں نہ ہو اس کے متعلق سوچ کر خود کو پریشان نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے الہان بولا، تم ٹھیک کہہ رہے ہو۔ اتنی سی بات کہہ کر احتشام اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ ان کے وجود پر افسردگی چھائی تھی۔ وہ کچھ لمحے اکیلے رہنا چاہتے تھے، اس لیے خاموشی سے اپنے کمرے کی جانب جانے لگے۔ جب الہان کی آواز پر ان کے قدم تھمے، احتشام چچا۔ وہ مڑ کر اس کی جانب دیکھنے لگے جو والیٹ میں سے کچھ نکال رہا تھا۔ جو لینے آئے تھے وہ تو لیتے جائیں۔ کارڈ ان کی جانب بڑھاتے وہ بولا، گروسری اسٹور جانے کا ارادہ تبدیل ہو گیا ہے۔ میرا موڈ نہیں ہے اب کہیں جانے کا۔ رکھ لیں، اگر ارادہ دوبارہ بنا تو مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اس کی بات پر انہوں نے خاموشی سے کارڈ تھام لیا۔ وہ جانے ہی لگے تھے کہ ایک مرتبہ پھر انہیں پکار بیٹھا، اور ہاں ایک اور بات، کسی کو پتہ نہ چلے کہ میں ہجر کو سنو کوئین کہتا ہوں۔ یہ بات ٹاپ سیکرٹ ہے، اور مس ہجر تک تو یہ بات ہرگز نہیں پہنچنی چاہیے۔ وہ سرگوشی کرنے والے انداز میں بولا۔ اس کے پہلے جملے میں ہجر کے لیے اپنائیت تھی، جبکہ دوسرے جملے میں اس کے لیے اجنبیت تھی۔ ٹھیک ہے، اتنا کہہ کر احتشام چلے گئے، جبکہ وہ خود بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے دوبارہ گلاس ونڈو کے پار دیکھنے لگا۔